آج یہ میں پہلی کہانی شروع کر رہا ہوں۔ یہ کسی نے مجھے بتائی تھی تو میں اسی کے لفظوں میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ تو کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ میرے پاپا ایک بزنس مین تھے۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ اگر گھر پر بھی ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے حساب کتاب میں لگے رہتے۔ میں چونکہ اکلوتی تھی اس لیے تنہائی محسوس کرتی، بلکہ بعض اوقات تنہائی کے خوف سے روتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں مرد کی کمی کا احساس تھا، مرد ایک مکمل مرد۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرا شوہر مجھے چاہنے والا، میرے احساسات کا خیال رکھنے والا ہو، ہمارا ایک گھر ہو جس میں ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ جب میری شادی ہوئی اس دن میں بہت خوش تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں یہ احساس تھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، مجھے چاہنے والا آ رہا ہے، مگر اس کے برعکس ہوا۔ میرا شوہر بھی بزنس مین تھا، وہ بھی ہر وقت کام کرتا رہتا تھا۔ گھر اور بچوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی تقریب میں میرے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی کمی کو بچوں سے پوری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ایک کسک تھی جو دل میں میرے تھی۔ میں اس کا ذکر اپنی ماں سے کرتی تو وہ کہتی، بیٹا صبر کرو، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، میں نے بھی تو تمہارے باپ کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ پاپا حمزہ کی بہت تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ محنتی بچہ ہے۔ اگر میں کہتی کہ آپ حمزہ کو سمجھائیں تو وہ مجھے سمجھانے بلکہ ڈانٹنے لگتے کہ تمہیں تو قدر ہی نہیں، لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، تمہارا شوہر تو کماتا ہے۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، محبت، جذبات، خیالات، یہ سب بھی زندگی میں معنی رکھتے ہیں۔ جب کبھی حمزہ سے کوئی بات شیئر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا، عورت کے پاس تو عقل نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں عورتوں سے مشورہ لینے کا قائل نہیں۔ جب میں پوچھتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں عورتوں کو بتانے کا اور ہر بات میں شامل کرنے کا قائل نہیں۔ میرا اگلا سوال ہوتا، کب آئیں گے؟ جب دل چاہے گا آؤں گا۔ میں چپ ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ پھر اچانک ان کی آمدنی کم ہونے لگی۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، کاروبار میں نفع نقصان تو ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن اچانک امی آ گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو۔ میں راضی ہو گئی۔ مارکیٹ میں مجھے حمزہ ایک عورت کے ساتھ نظر آئے، مگر میں نے امی سے کچھ نہیں کہا۔ گھر آ کر میں نے حمزہ سے پوچھا تو الٹا انہوں نے مجھ پر سوال داغا، بازار کرنے کیا گئی تھی؟ میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، سمجھی؟ حمزہ، میرے سوال کا جواب دو۔ میں تمہارے سوال جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، میری مرضی، میں جس کے ساتھ گھوموں، جہاں گھوموں، شوہر ہوں تمہارا، نوکر نہیں کہ تمہیں بتا کر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے، مگر میں ساری رات روتی رہی۔ اگلے دن جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے، میں بزنس کلائنٹ کے ساتھ تھا، اگر اتنی بات تم مجھے پہلے بتا دیتے تو مجھے اتنا نہ رونا پڑتا۔ میں نے کہا، تم بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتی ہو۔ دیکھو حمزہ، میں نے ہمیشہ ایسے گھر کی تمنا کی تھی جہاں پیار، محبت اور اعتماد ہو۔ اگر تم مجھے محبت نہیں دے سکتے تو اعتماد تو دو۔ اگر تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی ہو تو مجھے بتا دو، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گی، دل پر پتھر رکھ لوں گی، مگر مجھ سے جھوٹ مت بولنا اور نہ کبھی کچھ چھپانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی بات کوئی دوسرا بتائے گا تو مجھے دکھ ہوگا اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر ایک دن وارڈروب صاف کرتے ہوئے مجھے حمزہ کی ڈائری ملی جو انہوں نے شادی سے پہلے لکھی تھی۔ اس میں کئی لڑکیوں کی تصویریں، پتے، ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب اس ڈائری کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، اپنے کام سے کام رکھو، تم ہر وقت میری تفتیش میں کیوں لگی رہتی ہو؟ مگر یہ سب جاننا میرا قانونی و شرعی حق ہے۔ حق ہے تو سنو، یہ سب شادی سے پہلے کے کھیل تماشے تھے، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ سب تم آرام سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سوال کے جواب میں بس خاموشی تھی۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی کہ اچانک ایک دن گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک فیشنیبل لڑکی کھڑی تھی جو کہ حمزہ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ تواضع کے بعد میں نے اس سے پوچھا وہ حمزہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ حمزہ سے شادی کرنے والی ہے اور آج اس کے والدین حمزہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری دنیا میں تو زلزلہ آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا وہ نہیں جانتی میں حمزہ کی بیوی ہوں؟ تو اس نے حیرت سے جواب دیا، حمزہ تو کہتا ہے کہ آپ بیوہ ہیں اور اس نے ہمدردی کے تحت آپ کو اس گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ گویا وہ دو لڑکیوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ میرے سینے میں آگ بھڑکنے لگی تھی۔ وہ لڑکی بہت شرمندہ سی معذرت کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حمزہ کے گھر آتے ہی میں پھٹ پڑی تھی۔ آخر تمہیں مجھ سے ایسی کیا شکایت ہے کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ حمزہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے مت
कुछ छुपाना और तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। हमज़ा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगर मैं बेवा हूँ तो ठीक है। ये कहकर मैंने फल काटने वाली छुरी से बेतर पे वार किए करके अब उसे मौत के घाट उतार दिया और दुनिया को एक फरीबे से पाक कर दिया। मुझे अपने किए की सज़ा मिली और शोहर को कत्ल करने के जुर्म में मुझे जेल भेज दिया गया। लोग मुझे मुजरिम समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हमज़ा मुजरिम था जिसने मेरे एतमाद का खून किया, लेकिन कानून की नज़र में यह कोई जुर्म नहीं था, इसलिए मैंने इसे सज़ा दी। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। दुनिया मुझे मुजरिम समझती है तो समझती रहे, लेकिन मैं बहुत पुरसुकून हूँ। मैं अपनी ज़मीर की अदालत में बेगुनाह हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी तसल्ली और इत्मीनान है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, तो आप बताइएगा कि कौन सही और कौन गलत है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकूँ।